تنقید اور تخلیق کا باہمی تعلق آز ناصر عباس نیر۔ تنقید کو اکثر تخلیق کے مقابل رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کوشش کا نتیجہ تنقید کے حق میں عام طور پر اچھا نہیں نکلا، کیونکہ تنقید کو تخلیق کے حوالے سے مارچ فہم میں لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تخلیق تو ایک طے شدہ امر ہے اور تنقید کو اس امر کی روشنی میں طے کرنا ہے۔ یوں تنقید کی ماہیت اور منصب سے متعلق جو آراء قائم ہوتی ہیں، ان پر تخلیق سے متعلق وضع کیے گئے کلیات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تخلیق تنقید کے لیے قدر، اصل الاصول اور نارم کا درجہ رکھتی ہے۔ تنقید مکمل طور پر تخلیق پر منحصر، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ سمجھی جانے لگتی ہے۔ تنقید کو تخلیق کے زاویے سے سمجھنے کے نتیجے میں تنقید کے بارے میں 3 قسم کی آراء قائم کی گئی ہیں۔ تنقید تخلیق سے کمتر ہے، تنقید تخلیق کی معاون ہے، تنقید تخلیق کی ہم پلہ ہے۔ یہ آراء دراصل تنقید کے اس کردار کو متعین کرتی ہیں جو تخلیق نے اسے تفویض کیا اور جو اسے تخلیق کے لیے ادا کرنا ہے۔ پہلی صورت میں تنقید تخلیق کی کنیز سے خاص کا رول ادا کرتی ہے، یعنی تنقید کا کام تخلیق کی تشریح و توضیح ہے۔ تخلیق میں جو ایمائیت اور ابہام ہے، اسے واضح کرنا تنقید کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تنقید کاری اور تخلیق کے درمیان رابطے کا وسیلہ بھی ہے، اور اس رابطہ کاری میں تنقید ادبی متن سے کامل وفاداری کا مظاہرہ کرتی ہے، صرف وہی اور اتنا کہتی ہے جو تخلیق کا منشا ہے۔ تخلیق کے منشا کو سمجھنے کے لیے وہ مصنف کی سوانح اور مصنف کے عصر کے تاریخی اور سماجی قواعد سے مدد لینے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ اپنی اس ساری مشقت اور وفاداری کے باوجود تنقید تخلیق سے کمتر ہی رہتی ہے۔ نمبر 2، تنقید کو جب تخلیق کا معاون قرار دیا جاتا ہے تو اسے تخلیق کے تجزیے کا فریضہ سونپا جاتا ہے۔ ہرچند یہاں تنقید کا سماجی مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ خادمہ کی بجائے تخلیق کی معاون بن جاتی ہے، مگر وہ رہتی تخلیق کی دست نگر اور تخلیق سے کمتر ہی ہے۔ تجزیے کے عمل میں تنقید تخلیق کی خاموشی کو محض گویا بنانے اور اس کی رمزیت کی شرح کرنے کی بجائے تخلیق کے علامتی نظام کو پس منظر میں جا کر سمجھتی ہے۔ چنانچہ تنقید کو اپنی کارگزاری کے لیے نسبتاً وسیع میدان میسر آتا ہے۔ وہ متن کے علامتی نظام کی گرہیں کھولنے کے لیے مصنف کے نفسی عوامل یا ثقافتی عناصر سے رجوع کرتی ہے، علامتوں کے شخصی اور تہذیبی سرچشموں تک پہنچتی ہے۔ یوں تنقید متن کی توضیح و تشریح سے آگے جاتی اور تجزیہ کرتی ہے اور متن کے ادبی پائے کو باور کرانے میں معاونت بھی کرتی ہے، مگر اس ساری تگ و تاز کے باوجود اس کی اپنی ایک آزادانہ شناخت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، تیسری صورت میں تنقید تخلیق کے تجزیے کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر بھی کرتی ہے، متن کی ڈینوٹیشنز کے ساتھ ساتھ اس کی کینوٹیشنز پر بھی تعامل کرتی ہے۔ ایسی تنقید تخلیق کو ریپروڈیوس نہیں کرتی، تخلیق کے علامتی ابعاد میں سفر کرتی اور پھر اس سفر کا حال رقم کرتی ہے۔ واضح رہے کہ متن کے علامتی ابعاد سے مراد کسی متن کی وہ علامتیں نہیں ہیں جو متن میں فی الواقع موجود ہیں، بلکہ ان علامتوں سے وابستہ وہ علامتی انسلاکات بھی ہیں جو ان کہی کی صورت میں کار فرما ہیں۔ دوسرے لفظوں میں متن میں علامتیں بالفعل اور بالقوہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ تنقیدی رویہ محض علامتوں کے مفاہیم کی نشاندہی نہیں کرتا، انہیں معنی بھی پہناتا اور ان کی تعبیر بھی کرتا ہے۔ چونکہ معنی کے لیے تناظر درکار ہوتا ہے، اس لیے یہ تنقیدی رویہ مختلف علمی و فکری انکشافات کو بطور تناظر بروئے کار لاتا ہے اور اس کے لیے ماورائے متن مطالعات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ گو یہ تنقید تخلیق سے اس طرح بندھی ہوئی نہیں ہوتی جس طرح پہلی 2 صورتوں میں ہوتی ہے۔ یہ بیک وقت متن سے وابستہ اور آزاد ہوتی ہے اور تخلیق کی ہم پلہ ہونے کے لقب سے بھی سرفراز ہوتی ہے، مگر اس تنقید کا اپنا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا۔ یہ تخلیق کے حوالے سے ہی اپنی شناخت رکھتی ہے۔ اسے تخلیق کے مساوی جو عزت و توقیر ملتی ہے وہ پوری کی پوری تخلیق سے ہی مستعار ہے۔ یہاں اس بات پر زور دینا غیر ضروری ہوگا کہ مذکورہ بالا تنقیدی رویوں میں سے بہتر کون سا ہے، صرف یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ تنقید کو تخلیق سے نتھی کر کے دیکھنے سے تنقید کا کیا کردار متعین ہوتا ہے۔ تنقید کو تخلیق سے الگ کر کے دیکھنے کی سب سے پہلی کوشش غالباً میتھیو آرنلڈ نے کی تھی۔ یہ کوشش اس لیے تھی کہ اس نے ہر چند تنقید و تخلیق کی روایتی فوقیتی ترتیب تخلیق اول اور تنقید ثانی الٹ دی تھی۔ تنقید کو پہلے اور تخلیق کو بعد میں رکھ کر دیکھا تھا، مگر وہ بھی تنقید کو تفہیمی سطح پر تخلیق کی غلامی سے آزادی دلانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے مشہور مقالے تنقید کا منصب موجودہ زمانے میں 1864 میں لکھا تھا کہ تنقید کا کام ان بہترین خیالات کو منتخب کرنا اور پھر معاشرے میں انہیں رائج کرنا ہے
جنہیں اب تک سوچا گیا ہے۔ اس عمل کے ذریعے تنقید خیالات کا زندہ، جسے وہ کلچر بھی کہتا ہے، وجود میں لاتی ہے۔ بعد ازاں اسی نظام کی بنیاد پر اعلیٰ تخلیقی دور آتا ہے۔ گویا تنقید کا منصب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تخلیقی عہد کے لیے فضا سازی کرتی ہے۔ بظاہر تو یہاں تنقید کو اولیت دی گئی ہے، مگر حقیقتاً تنقید کو دوسرے درجے کی سرگرمی قرار دیا گیا ہے کہ آرنلڈ کے مطابق تنقید خیالات تخلیق نہیں کرتی، خیالات منتخب اور جمع کرتی ہے اور پھر انہیں ثقافتی زندگی کا جزو بناتی ہے۔ اس سے ثقافتی زندگی میں تحرک اور فعالیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ثقافتی فعالیت اعلیٰ تخلیقات میں منقلب ہو جاتی ہے۔ یوں تنقید اپنی غیر معمولی خدمات کے باوجود تخلیق کی معاون بن کر رہ جاتی ہے۔ تنقید کو تخلیق سے الگ کر کے دیکھنے اور اس کا کردار متعین کرنے کا سحر نارتھ روپ فرائی کے سر ہے۔ اس نے اپنے مقالے تنقید کا منصب موجودہ عہد میں 1949 میں یہ نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ تنقید کا کام انفرادی تخلیقات پر رائے زنی کرنا یا ان کا تفصیلی مطالعہ کرنا نہیں، بلکہ ادب کی کلی تفہیم ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس فینومینن کو گرفت میں لینے کی کوشش کی جائے جہاں سے ادبی تخلیقات کا ظہور ہوتا ہے۔ تنقید جب مرکزی تخلیقی نظام کو دریافت یا مرتب کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو گویا وہ اپنا ایک الگ تعقلاتی فریم ورک وضع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس تعقلاتی فریم ورک یعنی کنسیپچول فریم ورک کی ایک اپنی ویلیو ججمنٹ یا نظامی اقدار ہے جو کسی سے مستعار نہیں۔ اسی قسم کی رائے رولاں بارتھ نے بھی تنقید کے حق میں دی ہے۔ اس کے مقالے تنقید بطور زبان 1969 میں یہ بات درج ہے کہ تنقید کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اپنی زبان پیدا کرے اور جہاں تک ممکن ہو اسے منطقی لحاظ سے مربوط بنائے تاکہ یہ ایک خود مختفی ڈسپلن کے طور پر تخلیقات کا مطالعہ کر سکے۔ جب تنقید کو تخلیق سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے تو تنقید کا ایک مختلف اور ممتاز تصور قائم ہوتا اور ایک جدا قسم کا کردار متعین ہوتا ہے۔ وہ تخلیق سے کم تر نہ ہوتی ہے، نہ اس کی معاون اور نہ اس کی ہم پلہ، بلکہ اس کی ایک اپنی اور منفرد شناخت ہوتی ہے اور اس کی اپنی فکری، عقداری اور تعقلاتی حدود ہوتی ہیں۔ مبادا غلط فہمی پیدا ہو، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ایک جدا گانہ ڈسپلن کا درجہ حاصل کر لینے سے تنقید تخلیق سے الگ نہیں ہو جاتی۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ تنقید اپنے منصب اور ماہیت کے تعین کے لیے تخلیق کے نظام اقدار کی دست نگر نہیں ہوتی۔ آزاد ڈسپلن کا درجہ حاصل کر لینے کے باوجود تنقید تخلیق سے برابر ہم رشتہ رہتی ہے، مگر اب تنقید کا تخلیق سے رشتہ بدل جاتا ہے۔ اب تنقید تخلیق کو اپنا سبجیکٹ میٹر بناتی ہے، جس طرح سماجی سائنسیں سماجی تشکیلات کو اپنا مواد برائے تحقیق کو مطالعہ بناتی ہیں۔ تنقید لسانی تشکیلات کو اپنا معروض بناتی ہے۔ فرائی تو تنقید کو سماجی سائنس ہی کہتا ہے، مگر ہماری رائے میں تنقید سماجی سائنس نہیں ہے۔ وہ تنقید اپنے مطالعاتی منہاج کے اعتبار سے سماجی سائنس ہونے کا گمان ضرور دیتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ تنقید کا ایک اپنا مزاج، ایک اپنا تعقلاتی فریم ورک ہے۔ تنقید آزادانہ طور پر سوچ سکتی اور فیصلے کر سکتی ہے اور اپنے فریم ورک سے اپنے فیصلوں کا جواب بھی فراہم کر سکتی ہے۔ تنقید کا تصور جب تخلیق کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو اپنی اصل سے یہ اسی طرح دور ہو جاتی ہے جس طرح عورت کو مرد کے حوالے سے دیکھا جائے تو عورت اپنی اصل سے دور ہو جاتی ہے۔ عورت کو مرد اور تنقید کو تخلیق کے حوالے سے جب بھی سمجھا گیا ہے، ایک فوقیتی اور اقداری درجہ بندی خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی روح سے مرد اور تخلیق کا درجہ پہلا اور عورت اور تنقید کی حیثیت ثانوی ہے۔ اول ذکر کو اولیت اور مرکزیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ آخر ذکر کی جگہ حاشیے پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ان سے بے اعتنائی برتنا، ان کا استحصال کرنا اور ان کی تحقیر کرنا ایک عام رویہ ہوتا ہے۔ یہ رویہ عورت کے سیلف اور تنقید کی ویلیو ججمنٹ کو بری طرح مسخ کرتا ہے۔ مسخ شدہ سیلف کے ساتھ عورت اور تنقید حقیقی معنوں میں کوئی تعمیری اور مثبت کردار کیوں ادا کر سکتے ہیں؟ ان معروضات کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی رشتہ نہیں یا تخلیق و تنقید میں کوئی ربط باہم نہیں۔ ان میں رشتہ ہے اور ناگزیر رشتہ ہے۔ صرف اس بات پر زور دینا مقصود ہے کہ تنقید کی اصل سے واقف ہونے کے لیے اس فوقیتی نظم کو توڑنا ضروری ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اور جو فطری نظم نہیں ہے۔ یہ ایک تشکیل ہے، اسے قائم کیا گیا ہے اور جن عوامل و عناصر نے یہ قائم کیا ہے ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ تنقید کو تخلیق پر قیاس کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟ ایک اور زاویے سے دیکھیے۔ مثلا تخلیق کو ایک ایسی سرگرمی کہا گیا ہے جو ہر چند تخیلی ہے،
مگر برابر دنیا سے متعلق رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تخلیق دنیا کی تخیلی ترجمانی کرتی ہے۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی حقیقت ایک آزاد وجود رکھتی ہے، تخلیق اسے مخصوص تخیلاتی عمل سے گزار کر پیش کرتی ہے۔ جب تنقید تخلیق کی صورت پر اپنا قیاس کرتی یا کرنے پر مجبور ہوتی ہے تو وہ تخلیق سے وہی رشتہ قائم کرتی ہے جو تخلیق نے دنیا سے قائم کر رکھا ہے، یعنی تخلیق کی آزاد حقیقت کی ترجمانی کرنا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ تخلیق تخیلی ترجمانی کرتی ہے جبکہ تنقید ترجمانی کے لیے توضیحی، تجزیاتی یا تعبیری اسلوب اختیار کرتی ہے۔ تنقید کا جب آزادانہ تصور کیا جاتا ہے تو یہ زبان کے مماثل ہوتی ہے، اور زبان سوسیر کی لسانی تحقیقات کے مطابق کسی ایسی حقیقت کی نمائندہ نہیں جو باہر الگ وجود رکھتی ہو، بلکہ حقیقت زبان کے اندر قائم اور متشکل ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت وہ ہے جسے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ تنقید بھی حقیقت کی ترجمانی کی بجائے اسے لکھتی ہے، اور یہ لکھنا تخلیق کو ری رائٹ یا ری پروڈیوس کرنا ہرگز نہیں۔ زبان دنیا سے غیر متعلق نہیں ہوتی، مگر وہ دنیا کو منعکس کرنے کے بجائے دنیا کو لکھتی ہے۔ زبان اپنی اصل میں ایک حیت ہے، اس کے اپنے ضابطے ہیں، انہی کے تحت دنیا زبان میں پیش ہوتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ذریعے دنیا کو نہیں، زبان میں لکھی گئی دنیا کو ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تنقید بھی تخلیق کو منعکس کرنے کے بجائے اسے لکھتی ہے، لہٰذا تنقید کے ذریعے تخلیق کو نہیں، تنقید میں لکھی گئی تخلیق کو جانا جا سکتا ہے۔ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ زبان اپنی حیت اور قوانین کے لیے ثقافت کی مرہون ہے، تنقید کے مخصوص تعقلاتی فریم ورک کے ضابطے کہاں سے آئے ہیں؟ تنقید اپنی اصل کی روح سے نیم فلسفیانہ اور نیم سائنسی ہے، ہر چند اس طور کہنے سے تنقید کی جداگانہ حیثیت کے مشکوک ہونے کا اندیشہ ہے، مگر چونکہ فلسفہ اور سائنس فکر کی جانی پہچانی طرزیں ہیں اس لیے ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نیم فلسفیانہ اس لیے ہے کہ یہ استخراجی طرز فکر یعنی ڈیڈکشن طرز فکر اختیار کرتی ہے، عام ادب کے مطالعے سے اصول سازی کر کے خاص ادب کا مطالعہ کرتی ہے، اور نیم سائنسی اس لیے ہے کہ یہ استقرائی طرز فکر انڈکشن کو بھی کام میں لاتی ہے، یعنی خاص ادب کے مطالعے سے اصول سازی کر کے عام ادب کی طرف جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں تنقید کسی نہ کسی اصول، تھیوری یا موقف کو اولاً اختیار کرتی ہے۔ استقرائی اور استخراجی طرز فکر کو تنقید کی میٹا لینگویج کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تنقید کو کسی طور تھیوری سے مفر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تھیوری ہمیشہ سے تنقید کے پس پشت موجود رہی ہے۔ تھیوری تنقید کی گرامر ہے، تاہم پہلے اس گرامر کو سمجھنے اور مرتب کرنے پر اتنی توجہ نہیں تھی جتنی گزشتہ 50 برسوں میں ہوئی ہے۔ جس طرح زبان کے قواعد اور گرامر کو سمجھے بغیر زبان دانی کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح تنقید کی گرامر یا تھیوری پر عبور کے بغیر تنقید میں کامل فن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ تنقید کسی کی مادری زبان نہیں ہوتی، مادری زبان کے لیے گرامر کا جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ تنقید بڑی حد تک علم ہے، اور ہر علم اکتساب سے آتا ہے۔ ہاں، اکتساب کی صلاحیت فطری ہو سکتی ہے۔ اردو میں عام طور پر تھیوری سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اس طرح گویا تنقید کے اصولوں اور گرامر سے بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جس طرح زبان کے اکتساب میں اگر اس کے قواعد سے لاپرواہی برتی جائے تو زبان کا علم ناقص رہتا ہے، اور یہ زبان بولنے والے کا تکلم، لکنت، لڑکھڑاہٹ اور ناقص ابلاغ کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ یہی کچھ حال موجودہ اردو تنقید کا ہے جو تھیوری سے بھاگتی ہے۔ سچ یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں تھیوری سے روگردانی کی جاتی ہے وہاں جینون تنقید کا راستہ بند کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور جہاں تھیوری کا کھلے بازوؤں سے خیر مقدم ہوتا ہے وہاں تنقید اپنے پورے اور حقیقی پوٹینشل کے ساتھ بروئے کار آتی اور برگ و بار لاتی ہے۔